الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال تعالى ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، 3 قسم کے مسائل ایسے ہیں جن میں ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کی تقلید کرتے ہیں، اور وہ مسائل 10 سے 20% تک ہیں. 80% سے لے کر 90% مسائل ایسے ہیں جن میں کسی بھی مسلمان کو کسی بھی امام کی تقلید کی ضرورت پیش نہیں آتی. قرآن اور حدیث مبارکہ میں وہ احکامات اور مسائل بالکل واضح اور صاف صاف ہیں. ہم قرآن اور حدیث پر عمل کرتے ہیں. 80% سے لے کر 90% تک. 10% سے لے کر 20% تک کے چند مسائل ہیں جن میں ہمیں کسی نہ کسی امام کی تقلید کرنا پڑتی ہے. امام سے وہ مسئلہ ہمیں پوچھنا پڑتا ہے. 3 قسم کے مسائل ہیں وہ. پہلی قسم کے وہ مسائل قرآن پاک میں یا حدیث مبارکہ میں ایسا لفظ آ گیا جس کے 2، 3، 4 معنی ہو سکتے ہیں، اور صحابہ کرام میں پہلے اختلاف چلا. ایک صحابی نے ایک معنی لیا، دوسرے صحابی نے دوسرا معنی لیا. پھر امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد ابن حنبل 4 امام ہیں. ان اماموں نے اس صحابی کے لیے ہوئے کسی ایک معنی کو ترجیح دے دی کہ یہ معنی زیادہ مناسب ہے. پھر مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ جس امام کے ساتھ مناسبت ہو، تعلق ہو، عقیدت ہو، محبت ہو، اس امام کا بیان کردہ وہ مسئلہ اور وہ معنی آپ لے لیں اور اس پر آپ عمل کریں، گویا کہ آپ قرآن اور حدیث پر عمل کر رہے ہیں. اس کی کچھ تفصیلات میں آپ حضرات کے سامنے عرض کر چکا ہوں. آج ایک اہم مسئلہ حدیث پاک میں آ گیا، صلاۃ اللیل مثنی مثنی، رات کی نماز 2 رکعتیں ہیں، یعنی تہجد کوئی پڑھنا چاہے تو 2 رکعتیں پڑھے. فَإِذَا خِفْتَ، جب اس کو خوف ہو جائے کہ اب صبح ہونے والی ہے تو کیا کرے؟ فرمائے کہ 1 رکعت کے ساتھ اس کو طاق بنا لے. یہ حدیث مبارکہ میں آ گیا. اب اس میں 2 قسم کی روایات سامنے آ گئیں، یا صحابہ کرام کے 2 قسم کے اقوال سامنے آ گئے کہ 2 رکعت پر سلام پھیر دیا جائے اور 1 رکعت الگ پڑھی جائے طاق. اور دوسرا یہ ہے کہ آخری 2 رکعتیں جب پڑھنے لگے تو اس کے ساتھ تیسری کی نیت کر لے، وتر پڑھ لے 3 رکعتیں. تو اب اس کے یہ 3 رکعت وتر ہو جائیں گے. اب کون سا معنی زیادہ مناسب ہے، ترجیح کس کو ہے، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے.
چنانچہ ہمارے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی نے دوسری 2 احادیث سے بطور دلیل اور استدلال کے یہاں بڑی عجیب بات فرمائی ہے، وہ میں آپ حضرات کو سنانا چاہتا ہوں۔ نسائی شریف حدیث کی مشہور کتاب ہے اور سیاہ ستہ میں ہے، سیاہ ستہ میں سے اہم ترین کتاب ہے نسائی شریف۔ اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بسند صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے، جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 3 رکعت وتر پڑھا کرتے تھے اور 2 رکعتوں پر کبھی بھی سلام نہیں پھیرتے تھے، ایک سلام کے ساتھ آپ 3 وتر پڑھا کرتے تھے۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، اور آپ حضرات کو معلوم ہونا چاہیے کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ وتر یعنی وتر کی نماز تہجد کے ساتھ اپنے گھر میں ادا فرمایا کرتے تھے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کو کثرت سے دیکھنے والی تھیں۔ اس اعتبار سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فرمان قابل استدلال، قابل حجت اور باقی روایات کے مقابلے میں زیادہ راجح ہے، اور یہی امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کا فرمان ہے۔ ایک دوسری دلیل وہ بھی بڑی اہم ہے، حدیث شریف میں آتا ہے نہا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عن صلاۃ البطیرہ، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 رکعت نماز پڑھنے سے منع فرما دیا ہے، 1 رکعت نماز پڑھنے سے منع فرما دیا، حدیث شریف میں آ گیا۔ تو 1 رکعت والی نماز تو ہے ہی نہیں، آپ نے منع فرما دیا، اب 1 رکعت کیسے پڑھے جا سکتے ہیں؟ 3 رکعت چونکہ فرضوں میں اس کی نظیر اور مثال موجود ہے، مغرب کی نماز 3 رکعت ہے، اور وتر فرض نہیں ہے، یاد رکھیں، ایک قول کے مطابق واجب اور ایک قول کے مطابق سنت نفل کے درجے میں۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کی تحقیق کے مطابق وتر واجب ہیں، فرض نہیں، واجب ہیں، تو کوئی نظیر ہونی چاہیے۔ نفل اور سنتیں جتنی بھی ہیں ان کی فرائض سے نظیریں ملتی ہیں۔ 4 رکعت نماز فرض ظہر عصر عشاء، تو 4 رکعت نفل اور سنت جائز ہے۔ 2 رکعت صبح کی نماز فرض، اس کی نظیر میں، اس کی مثال میں 2 رکعت نفل اور سنت ثابت ہے، مغرب کے بعد 2 سنتیں پڑھی جاتی ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ بڑی اہم بات ہے، اس کو توجہ سے سنیے گا۔ تو 1 رکعت کی کوئی نظیر، کوئی مثال ہے فرائض میں؟ نہیں ہے، لہذا اس کی نظیر بھی کوئی نہیں۔ اور پھر خود رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صلاۃ البطیرہ 1 رکعت پڑھنے سے منع فرما دیا، کتنا واضح ہے۔ اب وتر 1 رکعت الگ پڑھنا صحیح نہیں، صحیح بات یہ ہے کہ وتر 3 رکعت ہے اور 1 سلام کے ساتھ ہے، اور الحمدللہ اس پر اہل سنت والجماعت کا عمل ہے۔ ٹھیک، اب دوسرا مسئلہ، یہ تو نصف یعنی قرآن پاک کی کسی آیت یا حدیث مبارکہ کے کسی لفظ کے معنی میں تھوڑا سا اختلاف ہوا، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، فقہاء عظام نے اس کا معنی متعین کر کے اپنے ماننے والوں کو، مقلدین کو بتا دیا کہ اس کا مطلب یہ ہے اور اس پر عمل کرو، اور الحمدللہ ہم عمل کر رہے ہیں۔ دوسرا مسئلہ ناسخ اور منسوخ، میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایک حدیث ناسخ ہے، ایک منسوخ ہے۔ جو پہلا عمل ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ منسوخ ہے، جو آخری عمل ہے وہ ناسخ ہے۔ اب اس میں اختلاف ہو جاتا ہے، بعض دفعہ پتہ نہیں چلتا کون سا عمل آپ کا ناسخ ہے اور کون سا منسوخ ہے۔ اس بارے میں بھی پھر ہمیں فقہائے کرام کے پاس جانا پڑتا ہے، ان کے دروازے پر جا کر پوچھنا پڑتا ہے کہ تحقیق کیا ہے، حقیقت کیا ہے۔ مثال کے طور پر رفع دین، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، حدیثوں میں آتا ہے، کثرت سے آتا ہے۔ تکبیر تحریمہ کے وقت ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں، اس کو رفع دین کہتے ہیں۔ رکوع میں جاتے ہوئے، پھر رکوع سے اٹھتے ہوئے، سجدے میں جاتے ہوئے، پھر اٹھتے ہوئے، حدیثوں میں آتا ہے۔ لیکن سارے اس بات پر متفق ہیں کہ سجدے کا جو رفع دین ہے وہ منسوخ ہے۔
اب جو رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے اٹھتے ہوئے جو رفع یدین ہے، اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، دو بڑے امام ابو حنیفہ اور امام مالک، ان دو حضرات کی تحقیق یہ ہے کہ رفع یدین والی حدیثیں پہلی ہیں، وہ منسوخ ہیں، اور رفع یدین نہ کرنے والی حدیثیں بعد کی ہیں اور وہ ناسخ ہیں۔ امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل کی تحقیق اس کے برعکس ہے۔ اب ہمارے امام صاحب رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ تکبیر تحریمہ کے وقت تو رفع یدین ہوگا، ہاتھ اٹھایا جائے گا، اس کے بعد پوری نماز میں ہاتھ اٹھانا صحیح نہیں ہے۔ یہ ہمارے امام صاحب کا قول ہے۔ اس پر دو دلیلیں میں عرض کرتا ہوں۔ ہمارے امام صاحب نے کتنی تحقیق فرما کر یہ بات ہمیں بتائی۔ ایک حدیث میں آ گیا، جب قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی قوموا للہ قانتین، اب نماز میں قانتین، خشوع اور خضوع کے ساتھ ٹھہرو۔ اور دوسرا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون اختیار کرو۔ اور ایک مرتبہ ایک صحابی کو دیکھا، وہ رفع یدین کر رہے تھے، تو آپ نے فرمایا کأنہا اذناب خیل شمس اسکنوا فی الصلاۃ، یہ گھوڑا جس طرح اپنی ٹانگیں اٹھاتا ہے، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ ڈانٹ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون اختیار کرو، ایسا نہ کرو۔ سب سے اہم دلیل، یہ بات آپ سمجھ چکے ہیں، جس طرح رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس امت کے لیے حجت ہے، اسی طرح خلفائے راشدین کی سنت بھی اس امت کے لیے اسی طرح حجت ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین۔ اب ذرا غور کیجئے، رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس مصلی پر کھڑے ہو کر وفات کے وقت، وصال کے وقت آپ نماز پڑھایا کرتے تھے، آپ کی حیات طیبہ میں اس مصلی پر کس کو کھڑا کیا گیا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بھی 2-2.5 سال جو خلافت کا زمانہ ہے، حضرت ابو بکر نے مصلی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھی۔ صحیح روایات میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ایک مرتبہ بھی رفع یدین نہیں کیا۔ اب ذرا سوچئے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آخری نمازیں پڑھنے والے حضرت ابو بکر، اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عمل جو رفع یدین آپ کرتے تھے پھر حضرت ابو بکر نے چھوڑ دیا، اس کو کسی کا دل اور دماغ مانتا ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نماز میں بھی رفع یدین نہیں فرمایا۔ پھر ان کے بعد 10-11 سال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت، رفع یدین نہیں کیا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت، حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت، خلفائے راشدین کے پورے دور میں، پورے زمانے میں مصلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ 4 خلفاء کھڑے ہو کر نماز پڑھاتے رہے۔ یہ بات منصہ شہود پر موجود ہے، ثبوت کے درجے میں موجود ہے۔ ان چاروں حضرات نے رفع یدین نہیں کیا۔ معلوم ہوا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی جو تحقیق ہے وہ 100% صحیح ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیثیں جن میں رفع یدین کا ذکر ہے وہ آپ کا پہلا عمل ہے، آپ کا آخری عمل رفع یدین نہ کرنے کا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خلفائے راشدین نے رفع یدین نہیں کیا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب تیسرا مسئلہ جس میں تقلید کی جاتی ہے وہ ہے استنباطی مسائل۔ استنباطی مسائل لعلمہ الذین یستنبطونہ منہم، 5ویں پارے کی آیت میں نے ابھی تلاوت کی ہے، آپ نے سن لی۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تمہارا درمیان کوئی اختلاف ہو جائے تو آپ ان لوگوں کے پاس جاؤ جو استنباط کرنے والے ہیں۔ استنباط کرنے والے جو حضرات ہیں وہ 4 امام ہیں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل۔ ان کے پاس جاؤ اور ان سے اپنے اختلاف اور اپنے مسئلے کا حل پوچھو۔ اب ذرا غور کیجئے، ایک ہے قرآن پاک کا ظاہری آیت، حدیث پاک کا ظاہر، اور ایک اس کا باطن ہے۔ لِكُلِّ آیَةٍ ظَاہرٌ وَبَطْنٌ، حدیث پاک ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
قرآن پاک کی ہر آیت کا ایک ظاہر ہے جو تمہیں صاف صاف نظر آ رہا ہے، اور ایک اس کا باطن ہے، اندر کے پوشیدہ موتی ہیں، جواہرات ہیں جو تمہیں نظر نہیں آ رہے۔ ذرا بتائیے، دنیا کے موتی اور جواہرات سمندروں میں ہوتے ہیں اور تہ میں ہوتے ہیں یا اوپر ہوتے ہیں؟ کون نکال کے آتا ہے؟ غواص، غوطہ خور۔ ہر آدمی نہیں نکال سکتا، کسی کے بس میں نہیں۔ غوطہ خور، جس کو قرآن اور حدیث کی اصطلاح میں غواص کہتے ہیں، غواصون غوطہ لگاتے ہیں، اندر گھستے ہیں، وہاں سے موتی نکال کر کے لے آتے ہیں۔ فرمایا قرآن پاک کے اندر بھی بڑے موتی ہیں، جواہرات ہیں، ہر آدمی نہیں نکال سکتا۔ قرآن پاک کے موتیوں کو نکالنے کے لیے بھی کچھ غواص چاہیے، غوطہ خور چاہیے، جو اندر گھسیں اور گھس کر کے موتی نکال کر کے لے آئیں۔ وہ کون ہے میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ سب سے پہلے ہمارے امام صاحب، امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی۔ کون نکال سکتا ہے؟ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں، توجہ چاہیے۔ قرآن پاک کی آیت ہے، اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين۔ اس کو آیت وضو کہتے ہیں، سورہ مائدہ 6 پارہ، اس کو آیت وضو کہتے ہیں۔ فرمایا جب تم نماز کا ارادہ کرو، نماز کا پروگرام بناؤ تو پھر وضو کر لیا کرو۔ اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، اپنے چہرے کو دھو لیا اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت الى المرافق، اور اپنے سر کا مسح کر لیا کرو اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لیا کرو۔ یہ آیت ہے۔ اب اس کے اندر موتی ہیں، بہت سارے موتی ہیں۔ کون نکال کے لائے گا؟ پہلا موتی، وضو سے پہلے نیت کا کیا حکم ہے؟ قرآن پاک میں بظاہر جو آیت ہے اس میں کوئی چیز بھی اس بات پر دلالت کرنے والی، ظاہر کرنے والی نہیں ہے۔ اب 4 امام ہیں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد، ان حضرات نے غوطے لگائے۔ اس کے اندر نیت کا حکم کیا ہے؟ توجہ ہے جی؟ سب سے پہلا مسئلہ ہے نیت کا۔ نیت کیا، اگر نیت ہو یا نہ ہو تو کیا حکم ہے؟ ہمارے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں وضو سے پہلے نیت ضروری نہیں ہے۔ میں اندر تک اس آیت کو دیکھ کر کے آیا ہوں، کہیں بھی نہ کوئی اشارہ، نہ کنایا، نہ دلالت، نہ عبارت، کچھ بھی نہیں ہے۔ کہیں سے مجھے یہ بات نہیں ملی کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے وضو سے پہلے نیت کو ضروری قرار دیا ہو، لہذا وضو سے پہلے نیت نہیں ہے جی۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے غوطہ لگایا، وہ جب باہر نکلے تو فرمایا نہیں اس میں نیت فرض ہے، بغیر نیت کے وضو نہیں ہوگا۔ اب مسئلہ آ گیا، ایک آدمی باہر ٹھہرا ہوا تھا، بارش آ گئی، پورا جسم اس کا بھیگا ہو گیا، تر ہو گیا، پاؤں بھی، سر بھی، ہاتھ بھی، بے وضو تھا۔ اب اس کا وضو ہوا یا نہ ہوا؟ ہمارے امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی تحقیق یہ ہے کہ اس کا وضو ہو گیا۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نیت فرض تھی، اس نے نیت تو کی نہیں، لہذا اس کا وضو نہیں ہوا۔ ایک آدمی دریا کے کنارے پر کھڑا تھا، جنبی تھا، حالت جنابت میں، کسی نے دھکا دیا، غوطہ لگا کے واپس آ گیا، منہ میں پانی چلا گیا اور منہ سے پانی نکالتے نکالتے آیا، ناک میں بھی پانی گھس گیا۔ اب ہمارے امام صاحب فرماتے ہیں اس کا غسل ہو گیا۔ امام شافعی فرماتے ہیں نہیں، اس کا غسل نہیں ہوا۔ کیوں؟ نیت فرض ہے، اس نے نیت تو کی نہیں، اس کو تو کسی نے دھکا دے دیا اچانک۔ یہ پہلا موتی ہے، اس میں آپ تقلید نہیں کریں گے تو کہاں سے یہ مسئلہ آپ کو معلوم ہوگا؟ کہیں سے بھی معلوم نہیں ہو سکتا۔ جہاں تک وضو کی بات ہے، وضو اس میں کسی کا اختلاف نہیں، جو قرآن پاک میں صاف صاف آیت وضو میں وضو کا جو طریقہ آ گیا، اس میں کسی کا بھی اختلاف نہیں۔ دوسرا مسئلہ اسی وضو کے متعلق، یہ جو ترتیب ہے قرآن پاک کی، یہ ترتیب اسی طرح ضروری ہے یا اس ترتیب کو چھوڑ کر اگر کوئی وضو کرے تو اس کا وضو ہو جائے گا؟ اب اس میں واو، اللہ تعالی نے واو کا لفظ استعمال کیا، اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم وارجلكم وامسحوا، واو آ گئی ہے۔ اب اس واو کے بارے میں 2 قول ہیں، ایک قول یہ ہے کہ یہ مطلق جمع کے لیے آتی ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ
ترتیب کے لیے آتی ہے. جو حضرات کہتے ہیں وہ ترتیب کے لیے، ان کے ہاں یہ ترتیب فرض ہے، اسی ترتیب سے وضو کرے گا تو وضو ہوگا ورنہ نہیں. اور جو حضرات کہتے ہیں نہیں ترتیب نہیں ہے، بس یہ 4 کام کرنے ہیں. کسی کو آپ نے کہہ دیا جاؤ بازار میں سبزی بھی لے آؤ اور خیال کرنا دہی بھی لے آنا اور ٹماٹر بھی لے آنا اور گوشت بھی لے، اب یہ باؤ آ رہا ہے نا، اور اب کوئی ضروری ہے جی اسی ترتیب سے لے؟ نہیں، جیسے بھی لے آئے ساری چیزیں اس کو پوری کرنی چاہیے. سمجھتے ہیں جی؟ اب یہ دوسرا موتی ہے. چنانچہ ایک دیہاتی دیہات میں کام کر رہا تھا، اس کے پاؤں کو گارا لگ گیا. وہ آیا، اس نے آ کر پہلے پاؤں دھو لیے، اب اس کے بعد باقی اس نے وضو کر لیا. جب آخر میں پاؤں دھونے کا وقت آئے تو پانی ختم ہو گیا. اب اس کا وضو ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہمارے امام صاحب کہتے ہیں وضو ہو گیا. ترتیب سنت ہے، اگر یہ دوبارہ دھو لیتا تو اچھا تھا. لیکن امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تحقیق یہ ہے کہ اس کا وضو نہیں ہوا. قرآن پاک میں جو ترتیب ہے اسی ترتیب سے وضو کرنا فرض ہے. اب یہ ایک موتی ہے جو اندر سے نکلا ہے، مجھے اور آپ کو نظر نہیں آ رہا، وہ حضرات دیکھنے والے ہیں. تیسرا مسئلہ موالات، یہ بھی بڑا اہم مسئلہ ہے، آیت میں نہیں ہے، اس کے اندر یہ مسئلہ ہے. ایک آدمی نے چہرہ دھویا، پھر اس کے بعد کوئی بندہ آ گیا، اس سے بات چیت شروع کر دی اور چہرہ جو دھویا تھا وہ خشک ہو گیا، پھر بازو دھویا. اس کا وضو ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اب یہ مسئلہ ہے. اب اس میں ائمہ کا اختلاف ہو گیا. اب اس میں تقلید لازم ہے، کسی نہ کسی ایک امام جس پر ہمیں اعتماد ہے اس کی بات کو ماننا پڑے گا. ایک اور مسئلہ وہ بھی بڑا اہم ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایدیکم الی المرافق، اپنے ہاتھوں کو دھو کوہنی تک، وارجلکم الی الکعبین، پاؤں کو دھو ٹخنے تک. اب امام ظفر بہت بڑے امام ہیں، وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے فرمایا جی یہاں ٹخنے تک ہے، کوہنی تک ہے، کوہنی دھونے میں داخل نہیں ہے اور ٹخنا پاؤں کے دھونے میں شامل نہیں ہے. جی سمجھتے ہیں جی؟ ہمارے امام صاحب اور باقی سارے ائمہ وہ کھڑے ہو گئے نہیں جی ٹخنا اور کوہنیاں وضو میں دھونے میں داخل ہیں. بڑا اہم مسئلہ ہے. یہاں غایت اور مغیہ، یہ طلبہ جانتے ہیں غایت اور مغیہ کی بحث ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ امام ظفر کی دلیل ہے اتم الصیام الی اللیل، الی اللیل، روزے کو پورا کرو رات تک. رات روزے میں داخل ہے؟ بتائیے جی نہیں. جو ہی رات سورج غروب ہوا روزہ ختم. الی اللیل، یہاں الی المرافق، ہاتھ کو دھو کوہنی تک، تو کوہنی داخل نہ ہوگی نا، جیسے اس میں نہیں ہے. خالص علمی مسئلہ ہے یہ. ہمارے امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہاں بڑی اہم بات ہے، اگر حکم لمبا ہو، اس کو کھینچنا ہو، یہاں سے وہاں تک لے جاؤ، تو یہاں غایت مغیہ میں داخل نہیں ہوتی. جیسے روزے کو کھینچتے جاؤ کھینچتے جاؤ کھینچتے جاؤ رات تک، تو رات اس میں داخل نہیں ہے. اب قرآن پاک میں ید کا لفظ آ گیا، ید، ایدیکم، اپنے ہاتھ کو دھو. ہاتھ کسے کہتے ہیں؟ ہاتھ کہتے ہیں ہاتھ کے انگلی کا جو ناخن ہے یہاں سے لے کر ابط، بغل تک. یہ حکم پہلے ہی بہت لمبا تھا، اس کو چھوٹا کرنا ہے، اس کا حکم الگ ہوگا، اس کا حکم الگ ہے. ٹھیک ہے جی؟ یہاں جب کہا گیا کہ الی المرافق، کوہنی تک، تو یہاں کوہنی داخل ہوگی، دھونے میں کوہنی داخل ہوگی، اوپر والے حصے کو خارج کرنا ہے. یہاں حکم پہلے لمبا تھا، اس کو چھوٹا کیا جا رہا ہے. وہاں پہلے حکم الصوم، روزہ کیا ہے جی؟ تھوڑی دیر کے لیے رک جانا، اس کو روزہ کہتے ہیں. فرمایا نہیں، اس کو کھینچو کھینچو، لمبا کرو لمبا کرو. وہ تو چھوٹا سا تھا، اس کو لمبا کیا جا رہا ہے. تو دونوں میں بڑا فرق ہے. اب اس مسئلے میں تقلید ہے. تقلید نہیں کریں گے تو کہاں سے یہ مسئلہ آئے گا؟ مجھے بتائیں، دکھائیں. کوئی صورت نہیں ہے اس کے سوا. اگر تقلید نہیں کریں گے تو گمراہی ہے، ہلاکت ہے، ہمارا وضو نہیں ہوگا. ایک اور مسئلہ اسی وضو سے متعلق، پاؤں کو دھونا ہے یا مسح کرنا ہے؟ ایک طبقہ ہے نا جو مسح کرتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا. ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو مسح کرتا ہے.
دھونا ہے یا مسح کرنا ہے؟ ہمارے آئمہ کا اتفاق ہے اس بات پر، تمام آئمہ اہل سنت والجماعت کا، کہ پاؤں کو دھونا ہے۔ ہاں خفین موزے پہنے ہوں تو مسح ہے، بغیر موزوں کے مسح نہیں، بغیر موزوں کے دھونا ہی پڑے گا۔ اگر کوئی مسح کرے گا تو اس کا وضو نہیں ہوگا۔ اس میں اور بھی بہت ساری جزیات نکالی جا سکتی ہیں، یہ تو بطور مثال کے میں نے 2-3 باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کی ہیں۔ تو میرے محترم دوستو، صاحب مشکات نے ایک باب قائم کیا ہے، باب الاعتصام بالکتاب والسنہ۔ اس باب میں وہ 6 حدیثیں لائے، 6 کی 6 احادیث میں انہوں نے سنت کا لفظ ذکر کیا۔ آج آپ حضرات اچھی طرح یہ سمجھ لیں، حدیث اور سنت میں فرق ہے۔ عمل کس پر ہوتا ہے؟ سنت پر ہوتا ہے۔ اس سبق کو یاد فرما لیں، عمل سنت پر ہوتا ہے، حدیث پر۔ حدیثیں بہت ساری ہیں، کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات ہیں، کچھ مصلحت کی وجہ سے ہیں، کچھ منسوخ ہیں، ان پر عمل نہیں ہو سکتا۔ عمل کے لیے سنت کو تلاش کیا جاتا ہے اور سنت پر عمل ہوتا ہے۔ یہ مسئلہ اگر آپ نے اچھی طرح سمجھ لیا تو اب اگلی بات میں عرض کرتا ہوں۔ تیسری چیز ہے اجماع۔ صحابہ کرام جس بات پر جمع ہو جائیں، اتفاق فرما لیں، اس کا حکم بھی اسی طرح ہے جس طرح سنت کا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، خلفائے راشدین کی سنت اور سارے صحابہ کا ایک مسئلے پر اتفاق، یہ تینوں درجے میں برابر ہیں۔ یہ مسئلہ اچھی طرح سمجھ لیں، صحابہ کرام غلط مسئلے پر، گمراہی پر کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، میری امت کا یہ طبقہ گمراہی پر کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتا۔ سارے صحابہ نے جس مسئلے پر اتفاق کر لیا وہی دین ہے، وہی قرآن ہے، وہی حدیث ہے۔ چنانچہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی نے 5ویں پارے کی ایک آیت سے استدلال کیا، یتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی ونصلہ جہنم۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی اس آیت کو ذکر کر کے فرماتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالی نے ہمیں حکم دیا کہ اجماع کو مانو، صحابہ جس مسئلے پر متفق ہو جائیں اس کو مان لو، نہیں مانو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ کیا ہوگا؟ یتبع غیر سبیل المؤمنین، یہاں سبیل المؤمنین سارے مومنین کا جو راستہ ہے، کوئی انسان مومنین کے راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرتا ہے، فرمایا نولہ ما تولی ونصلہ جہنم، ہم ان کو جہنم میں داخل کریں گے۔ اب جو صحابہ کے راستے کو یا صحابہ کے اتفاق کو نہیں مانتا، اس راستے کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان کو جہنم میں داخل کریں گے۔ لہذا صحابہ کرام کے اتفاق کو اور صحابہ کرام جس مسئلے پر متفق ہو جائے اس کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ آخری چیز ہے قیاس، ہمارے ہاں جس سے مسائل نکالے جاتے ہیں، لیے جاتے ہیں۔ میں اس کو بس ایک مثال سے عرض کر دیتا ہوں۔ 3 دیگیں ہیں، 3 سمجھتے ہیں جی؟ ایک دیگ سالن کی اور ایک پلاؤ کی اور ایک زردے کی، ایک قرآن پاک کی، ایک حدیث مبارکہ کی اور ایک اجماع کی۔ یہ 3 دیگیں ہیں جہاں سے ہم نے دین کو لینا ہے، قرآن سے لینا ہے، سنت سے لینا ہے اور اجماع سے لینا ہے۔ اب نکالیں کیسے؟ کہتے ہیں کہ ڈوئی یا چمچ ہوتا ہے نا، چمچ جس سے دیگوں کے اندر سے نکالا جاتا ہے، اس کو قیاس کہتے ہیں۔ قیاس قرآن حدیث اور اجماع سے اندر سے دین کو نکال کے دینے کا نام قیاس ہے۔ بس اس سے زیادہ میں کچھ کہہ نہیں سکتا، ہماری عقلیں اور ہماری سمجھ اس سے آگے چل نہیں سکتی۔ ٹھیک ہے جی؟ کتنا آسان اور بالکل سادہ سی تعبیر میں نے کر دی۔ اب قیاس کو برا کہنا، کیسے اس کو برا کہا جا سکتا ہے؟ قیاس تو چمچ ہے، چمچ نہ ہو تو کیسے آپ دیگ سے نکالیں گے؟ ہاتھ سے کیسے نکالیں گے؟ ہاتھ سے نکالیں گے، ہاتھ جل جائے گا آپ کا، ہاتھ خراب ہو جائے گا آپ کا، اور ایسی گمراہی میں مبتلا ہوں گے، خود بھی گمراہ اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے پھریں گے۔ لہذا قیاس ایک آلہ ہے، آلہ استنباط ہے، مسائل کو نکالنے کا ذریعہ ہے، اس کو قیاس کہتے ہیں۔ اور دوسرے لفظوں میں اگر کوئی مجھ سے پوچھے تو میں اس کی تعبیر یوں کروں گا کہ قیاس مظہر احکام، وہ قرآن اور حدیث کے جو احکام چھپے ہوئے تھے ان کو ظاہر کرنے کا نام قیاس ہے۔
قیاس مثبت نہیں، اس سے کوئی دین کا مسئلہ ثابت نہیں ہوتا۔ نعوذ باللہ امام ابو حنیفہ کوئی نئی چیز ثابت نہیں کرتے، وہ جو مسائل چھپے ہوئے تھے ان کو ظاہر کرتے ہیں، اس ظاہر کرنے کو قیاس کہتے ہیں۔ بس اتنی سی بات ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔